تو آج جو میں بیان کر رہا ہوں یا میں جو بات کر رہا ہوں وہ انڈیا میں کوئی بہت مشہور ایکٹر تھے جن کا 40 سال کی ایج میں ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہوئی. انڈیا میں جو بعض لوگ ہیں جو شوبز کی دنیا سے جن کا تعلق رہا ہے ان سے میں نے رابطہ کیا, ڈیٹیل معلوم کی, تو جو حالات سامنے آئے کہ بھئی ایک شخص ہے, نوجوان ہے, بالکل ینگ ہے, بہت زیادہ فٹنس کا خیال کرتا ہے, اس کی فلمیں بڑی ہٹ جا رہی ہیں اور سینے میں پین ہوتا ہے اور پین کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اس کی جو منگیتر ہے یا گرل فرینڈ ہے وہ اسے سلاتی ہے بستر پہ, اور ان کی جو گرل فرینڈ ہے اس کا بیان یہ ہے کہ صبح جب دیکھا گیا تو وہ مردہ حالت میں پایا گیا. دیکھیں, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کون دنیا سے چلا گیا اور کون پیدا ہوا, یہ تو ہمیشہ سے ہو رہا ہے, لوگ مر بھی رہے ہیں, پیدا بھی ہو رہے ہیں. ہمیں اس موقع پہ یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے ہمیشہ, خود اس کائنات میں بھی اور خود ان کی ذات کے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے. تو یہ جو نشانیاں اللہ دکھاتے ہیں نا, ایکسیڈنٹلی کوئی مر جاتا ہے, اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے, یہ انسان کی ذات کے اندر کی نشانیاں ہیں. اور اللہ یہ نشانیاں ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم عبرت کی آنکھیں کھولیں, اس دنیا سے ہم دل لگانا چھوڑیں. آپ سوچئے کوئی مشہور اداکار ہو اور وہ بھی انڈیا کا ہو, اور جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہوں, جس کی فلمیں دیکھتے ہوں, جس کے گانے سنتے ہوں, اس نے کیا کچھ سوچا ہوا ہوتا ہے. 40 سال تو انسان کی ایسی ایج نہیں ہے, 40 سال میں تو پھل کھانے کا وقت شروع ہوتا ہے. آپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں. ایک سنگر جب وہ گانے سیکھتا ہے تو 40 سال میں اس کی ایک پیک کی عمر ہوتی ہے. ایک ایکٹر اگر کامیاب فلمیں بنا رہا ہے تو 40 سال اس کی ایک پیک کی عمر ہے. اب اس نے ترقی کرنا اصل میں شروع کی ہے, پھل کھانا شروع کیا ہے. اور ایسے موقع پہ موت کا فرشتہ آئے اور آپ کو قبر میں اتار کے چلا جائے تو انسان کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں. تو یا تو اللہ بہت ظالم ہے کہ انسان کی جب ترقی کا وقت شروع ہوا, پھل کھانے کا وقت شروع ہوا, اس اللہ نے ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیا, ساری محنتوں کو ضائع کر دیا. یا تو معاذ اللہ ظالم ہے, یا ہمیں اللہ کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. ہم اس دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا, اکلوتا بیٹا تھا, ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کی جاب لگی, بڑی اچھی جاب کا جو پہلا دن تھا اسی دن اس کی ڈیتھ ہوئی ہے کرنٹ لگنے سے. تو مجھے کہنے لگے میری تو ساری محنت برباد ہو گئی, ضائع ہو گئی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ نے اگر اپنے بچے کو آخرت کے لیے پڑھایا تھا کہ میں اپنے بچے کو اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ نے حکم دیا والدین کو کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو, ان کو اچھی تعلیم دو تاکہ وہ ایک معاشرے میں ایک اچھی کامیاب لائف گزار سکیں. اگر آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کے اپنے بچے پر یہ سب کچھ خرچ کیا تھا تو بچہ اگر مر بھی گیا, اللہ کے ہاں آپ کا اجر ضائع نہیں ہوا ہے. اللہ آپ کو قیامت کے دن اس کا اجر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اپنی زوجہ کو جو کھلاتے ہو ایک لقمے پہ تمہیں اجر ملتا ہے. تو آپ اپنی اولاد کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے ریلیٹیوز کو, جو بھی خدمت کر رہے ہیں آپ ان کی, اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس پہ آپ کو اجر ملے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کہ ہمارے نیک لوگ جب غریبوں کو کھلاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تمہیں اس خدا کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں جس خدا نے ہمیں پیدا کیا, اور اس لیے نہیں کھلا رہے کہ تم ہمیں شکریہ ادا کرو. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے, شکریہ تھینک یو بھی نہیں کہنا ہے تم نے, ہم تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں کہ کل ایک دن آئے گا قیامت کا جس دن ہمیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے, اپنے اعمال کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اس دن ہم اپنا یہ عمل اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے بھوکوں کو کھلایا تھا. تو بڑی سے بڑی نیکی اگر اللہ کے لیے کی جائے تو موت کے بعد وہ محفوظ ہو جاتی ہے, موت کی وجہ سے وہ اجر آپ کا ضائع نہیں ہوتا. اور بڑے سے بڑا نیک کام اگر اللہ کے لیے نہیں کیا, آپ نے دنیا کے لیے کیا ہے, تو موت ان تمام کاموں پہ پانی پھیر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ جس کے لیے آپ نے کیا تھا وہ آپ کو قبر میں پھینک کے یا لکڑیوں میں جلا کے چلے جائیں گے, اور آگے کی منزل میں وہ آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں. شوبز کی دنیا سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں,
ظاہر ہے وہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ دنیا کے کسی مذہب میں، نہ ہندو مذہب میں، نہ اسلام میں، نہ عیسائیت میں، نہ یہودیت میں، کسی مذہب میں بھی شوبز کی دنیا میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کسی ہندو سے نہیں سنا ہوگا، ہندو پنڈت سے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ ناچ گانوں سے اور اس طرح فلمیں بنا کے، ڈرامے بنا کے معاشرے میں بے حیائی کو پروموٹ کرنے سے بھگوان خوش ہوتا ہے۔ کبھی کسی ہندو سے بھی نہیں سنا ہوگا، کبھی کسی عیسائی سے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ خوش ہوتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے ایسے کاموں سے، کبھی کسی مسلمان سے نہیں سنا ہوگا، مسلمان اسکالر سے نہیں سنا ہوگا، عالم سے نہیں سنا ہوگا کہ ناچ گانوں میں اور اس طرح جس طرح آج کل فلموں میں لڑکیاں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں اور جس طرح جو کچھ بے ہودگی معاشرے میں ان فلموں کے ذریعے پھیلائی گئی ہے، ایک خاندانی نظام ہمارا پورا تباہ ہو کے رہ گیا۔ یہ سب کچھ سے اللہ راضی ہوتا ہے، کبھی کسی مسلم اسکالر سے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ ساری دنیا کے تمام مذاہب ایک بات پر متفق ہیں کہ خدا بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ تو شوبز کی دنیا میں جو لوگ بھی تعلق رکھتے ہیں انہیں یہ تو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ آپ کے اس عمل کا آخرت میں اللہ کے ہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا آپ کے اس عمل سے خوش ہوتی ہے اور دنیا میں آپ کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے، عزت کی صورت میں اور شہرت کی صورت میں، لیکن آنکھ بند ہوتے ہی آپ کی عزت ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح زمین بوس ہو جاتی ہے اور آپ کی ساری عزت ایک سیکنڈ میں، عزت بھی، دولت بھی، شہرت بھی ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ایسے راستے کو اختیار کیا جائے جو موت کے بعد بھی چلتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے درخت لگایا، دیکھیں میں دو حدیثیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک طرف حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخت لگا رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ تو کئی سال کے بعد پھل دے گا، تمہیں کیا معلوم کہ تم اس وقت تک زندہ بھی رہو گے کہ نہیں رہو گے، یعنی اتنی دور کی سوچ رہے ہو اور پل کی خبر نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں ہے، کل کا تمہیں پتہ نہیں ہے زندہ رہو گے اور تم اتنے سال بعد کی سوچ رہے ہو، پتہ نہیں اس وقت تک تم زندہ رہو یا نہیں رہو۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے میسنجر ہیں وہ درخت لگانے سے گویا روک رہے ہیں، اگر صرف یہی حدیث ہو ہمارے سامنے۔ لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم، بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، خود پھل بے شک نہ بھی کھائے، نبی نے فرمایا کہ اگر جب تک اس درخت سے پرندے اور جانور بھی فائدہ اٹھائیں گے، انسان تو دور کی بات، جب تک اس سے پرندے اور جانور فائدہ اٹھائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب آپ دیکھیں ایک حدیث میں درخت سے روکا جا رہا ہے، ایک میں درخت لگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ نیتوں کا فرق ہے۔ پہلے جب آپ درخت لگا رہے تھے آپ کا مقصد انسانیت کی خدمت نہیں، صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اور جب آپ دوبارہ درخت لگا رہے ہیں تو دوسری جو حدیث میں مثال دی ہے اس میں آپ کا مقصد اپنی خواہشات بھی لیکن انسانیت کی خدمت بھی۔ تو انسانیت کی خدمت اور وہ خدمت جس میں اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، اس خدمت میں اگر آپ مر بھی جاتے ہیں کوئی غم کی بات نہیں ہے، آپ کا وہ درخت قیامت تک آپ کو اجر پہنچاتا رہے گا۔ درخت ایک مثال ہے، درخت سے مراد کوئی بھی خیر کا کام۔ تو شوبز کی دنیا سے جو لوگ وابستہ ہیں، پہلی بات تو یہ میں اپنے آپ کو کسی سے افضل نہیں سمجھتا، میں نہیں کہتا کہ جو فلمی دنیا سے وابستہ لوگ ہیں میں ان سے زیادہ بہتر ہوں اور وہ مجھ سے کمتر ہیں، یہ تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا۔ اعمال کا مدار انسان کے خاتمے پر ہوتا ہے، آخر وقت اس کا کیسا گزرتا ہے، ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں دعوے نہیں کر سکتا، لیکن ان واقعات سے مجھے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، آپ لوگوں کو بھی، کہ یہ دنیا ہے کہ کیسے ایک شخص ترقی کی انتہا کو پہنچتا ہے اور ابھی پھل کھانے کا وقت آتا ہے لیکن موت اسے پچھاڑ دیتی ہے، موت سے کوئی نہیں لڑ سکتا اور اسے قبر کے گڑھے میں اتار دیتی ہے، اسے لکڑیوں میں جلوا دیتی ہے اور اس کا سارا کیریئر 2 منٹ کے اندر زیرو ہو جاتا ہے۔ تو ایسے راستے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں موت کے بعد بھی ہمارا سلسلہ چلتا رہے، وہ راستہ ہے جس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ انسان تو دیکھیں زنا سے بھی خوش ہوتا ہے، انسان تو بدکاری سے، آپ چوری کر کے لا کے کسی کو پیسے دینا شروع کر دیں، جس کو آپ دیں گے وہ خوش ہوگا اس سے، لیکن برائی کو کبھی بھی معاشرے میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی کہ لوگ اس سے خوش ہو رہے ہیں۔ آپ شراب کی دکانیں بند کر دیں، بہت سے لوگ ناراض ہوں گے آپ سے، لیکن خدا خوش ہوگا۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ خدا کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، خدا کے کسی سے مفاد نہیں ہے، لہذا خدا انہی کاموں سے خوش ہوتا ہے جس میں انسانیت کا مفاد ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ شراب کو اللیگل کیوں قرار نہیں دیتے،
بھائی وہ کیسے اللیگل قرار دیں گے جو خود شراب پی رہے ہوں؟ انسان جب قانون بناتا ہے اپنے مفاد کو دیکھ کے بناتا ہے کہ مجھ پر زد نہ پڑے. خدا جب قانون سازی کرتا ہے وہ تمام انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. جس خدا نے یعنی قانون سازی کی ہے اس خدا نے شراب کو بھی حرام قرار دیا. اس خدا نے کہا ان اللہ لا یامر بالفحشاء، وہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ بے حیائی میں ہمارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہوتا ہے. عورت کو لوگ بیوی بنا کے عزت کے ساتھ گھر لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، گرل فرینڈ بناتے ہیں، اس سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اور جب وہ استعمال کے قابل نہ رہے تو ٹیشو پیپر کی طرح اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے. تو اس میں عورت کا استحصال ہے. اور جب بے حیائی معاشرے میں نہیں ہوتی تو مرد عورت کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے لے کر آتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے. شوبز کی دنیا سے جو وابستہ لوگ ہیں اور جس طرح سے ہمارے معاشرے میں ڈراموں اور فلموں کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس سے معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے، اس سے معاشرے میں خیر نہیں پھیل رہی، اس سے فیملی سسٹم، خاندانی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے. تو اس لیے خاص طور پر شوبز کی دنیا سے وابستہ لوگ، ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے ان واقعات سے. کہ اب آپ بتائیے، ایک آدمی نے اپنی فٹنس کا بے انتہا خیال کیا. میں نے جو انڈیا میں بعض جن سے میری سلام دعا ہے، شوبز کی دنیا سے وابستہ رہے ہیں وہ لوگ، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ روزانہ ایکسرسائز کیا کرتے تھے، بہت زیادہ، یعنی ایک مثالی ان کی جو فٹنس تھی ایک مثالی تھی. کہیں سے بھی کوئی دور دور سے بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں کیسے موت نے آ کے پنجے گاڑے ہیں اور سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، اور کیسے موت نے جو ہے پچھاڑا ہے. کوئی بھی نہیں لڑ سکتا موت سے. یہ باتیں ہوتی ہیں کہ میں زندگی سے، میں موت سے لڑ رہا ہوں اور میں یوں کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا. ہم سب اللہ کے ہاتھ میں غلام ہیں. ہماری باڈی پہ ہماری مرضی نہیں چلتی، اس خدا کی مرضی چلے گی جس نے ہمیں بنایا اور پیدا کرتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے بتا دیا کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافل نہیں ہے. یہ سارے کام آٹومیٹک نہیں ہو رہے، ایک کوئی اتفاق سے نہیں ہو رہے ہیں. ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے. یہ اس کی علامت ہے. دیکھیں پہلے ماں روٹی کھا رہی ہے، کچھ نہیں بن رہا، خون بن رہا ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوا روٹی کھانے سے دودھ بننا شروع ہو گیا. تو یہ اس کی علامت ہے کوئی ہے پیدا کرنے والا، وہ غافل نہیں ہے تم سے. تو ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے شوبز کی دنیا سے وابستہ لوگ ہوں یا اس کے علاوہ بھی. مجھے اس موقع پر عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ میں خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں. آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، آج ان کے ساتھ یہ ہوا، کل میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ جتنے لوگ جو قبرستان میں دفن ہیں، ان میں کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں مرا ہوتا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خودکشیاں کی ہوتی ہیں. باقی سارے کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں مرا ہوتا. ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، ایسی بیماریاں آتی ہیں جو ہم نہیں چاہتے آئیں، لیکن آتی ہیں وہ بیماریاں. اور ہمیں فطرت یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ تم پر تمہاری مرضی نہیں چلتی، بنانے والے کی مرضی چلتی ہے. خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس بے وفا دنیا سے دوستی نہ لگائی جائے. دوستی اسی خدا سے لگائی جائے جس نے ہمیں بنایا ہے، اور پھر اس کو راضی کرنے کے لیے کام کیے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ اور اس جیسے واقعات جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ آج ایک آدمی دنیا سے گیا ہے، کل ہم بھی جا سکتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. تم نیک اعمال کی طرف آ جاؤ، جب موت کا وقت آئے گا تو ایڑیاں رگڑو گے اور تم یہ چاہو گے کہ زمین کے برابر دولت میں خدا کو دے کے اپنی جان چھڑا لوں اس موت سے. اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. موت سے پہلے پہلے اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت کے بعد ہمیں مہلت نہیں ملے گی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.